میرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کے مطابق وہ قوم فلاح نہیں پا سکے گی جو اپنے حکمران ایک عورت کو بنا سکے، تو کیا عورت اقتدار کو نہیں سنبھال سکتی؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے، اس روایت کے بارے میں بہت سی بحثیں ہیں. کچھ بحثیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق روایت کے بیان سے ہے، کچھ بحثیں ایسی ہیں جو فہم سے ہیں. مثال کے طور پر دو نقطۂ نظر کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس میں کوئی اصول بیان کیا گیا ہے عورتوں کی قیادت کے بارے میں یا عورتوں کی حکومت کے بارے میں. دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک خاص واقعے پر تبصرہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ پران دخت کو حکمران بنا دیا گیا ہے، تو آپ نے اس قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا. اب ظاہر ہے کہ اگر یہ اس قوم کی طرف ایک تبصرہ ہے تو اس کی نوعیت پھر کسی مستقل حکم کی نہیں ہوگی، اور اگر یہ اس قوم کی طرف تبصرہ نہیں ہے بلکہ ایک اصولی حکم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی جائے گی کہ عورتوں کی امامت نہیں ہو سکتی. تو میں پہلی نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں. جو لوگ دوسرے نقطہ نظر درست سمجھتے ہیں ان سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. قرآن کے حساب سے عورتوں کو ملکہ بنایا. پالیٹکس ہونا، کیونکہ معاملات کو دیکھنا، دے آر دا رولرز آف دا ورلڈ. عورتیں، یہ قرآن میں لکھا ہے، عرش عظیم لکھا ہے ملکہ کے ساتھ، اس کے ساتھ عرش عظیم بڑا عظیم، مگر گڑبڑ اٹھالے میں، مگر گڑبڑ گھوٹالے میں صحیح میں نہیں ہے وہ. جب تک کہ سلیمان علیہ السلام کے وہاں پر جا کے اپنی بیسک سے چینج نہ کریں. سمجھ، دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں عورتوں کی، یا کوئی اگر آدمی کوئی نظر آ رہا آدمی کھڑا ہوا ہے، صاحب میں ہوں، تو پیچھے دیکھے، کوئی ادھر ادھر دیکھے اس کے پیچھے کون ہے، ادھر دیکھے خاتون کھڑی ہوں گی. سمجھ آ رہا ہے کہ جہاں پر مرد بھی رولرز ہیں دنیا میں کہنے کو، تو ان کے سائیڈ میں ادھر ادھر کوئی نہ کوئی خواتین ہوتی ہیں جو کانوں میں وسوسے ڈال رہی، تمہیں یہ کہنا، اچھا کیا کرنا ہے، ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو کہنے چاہیے اور آر دا رولرز آف دا ورلڈ، اور اس کا عرش عظیم ہے ملکہ سبا کا. اور قرآن میں کوئی عرش عظیم نہیں ہے. ایون سلیمان علیہ السلام کا عرش نہیں ہے، اللہ کا عرش ہے اور اس خاتون کا، جو کہ اوپر سے کنٹرول اللہ کر رہا ہے. تو دنیا میں جتنے بھی کانسٹیٹیوشن بنے، کتنے بھی تھرونز بن جائیں، پریزیڈنٹ سلیکشن ہو، پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، اس پہ کون ہوگا؟ صحیح معنوں پہ نگاہ عورت کی ہوگی، چاہے وہ آدمی سامنے فرنٹ مین ہو. تو عورتوں کو سمجھ لو، یہ جو ہوتی ہے نا پلاننگ اور یہ سب چیزیں بہت اچھا کرتی ہیں وہ. اللہ نے ان کو ڈیزائن ایسا کیا ہے. تو ہمیں اس سے سبق بھی لینا نا، یہ کیا عرش عظیم اور یہ سب کیا ہے، ملکہ کو کیوں بنایا اللہ نے. اور دیکھیے اس کے شوہر کا ذکر نہیں اس میں ملکہ سبا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کا میاں کا تھا، کوئی ذکر نہیں، میاں ہے ہی نہیں جیسے. اللہ جانتا ہے. تو میں تو اس کو قرآن کے اس کو پڑھ کے میں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پاورفل میسنجر، عیسیٰ السلام ہو گئے، موسیٰ السلام کو بھی کہہ لو ڈیفیکلٹی میں رہے وہ، مگر جتنا پیغمبر پورے قرآن میں یہ پاورفل ہیں، پیغمبر کے بعد اس عورت نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا اور مسلمان اپنے نفس سے ظلم کیا، یہ ایگری کیا اس نے. ورنہ دنیا کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت کو کوئی مرد کنٹرول نہیں کر سکتا. سنا آپ نے؟ یہ رولرز ہیں، یہ رول کریں گی آپ کو چاہے کچھ بھی ہو جائے. جذبات کا ان کے پاس پاور ہے. اب اگر آپ آیات کے اندر گائیڈنس نہیں لے کے آئیں گے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے جیسے انہوں نے بغاوت کرنا، اگر بالکل دل کی گہرائی سے بغاوت اگر نہیں کریں گے تو وہ تو پکڑ لیں گی. کیوں بھائی، عورتیں ایسی ہیں، رولر آف دا ورلڈ. تو میں نے اس سے یہ ڈرا کیا کہ جتنی بھی دنیا میں حکومتیں ہیں وہ انڈر رول آف وومن ہے. بتائیں مجھے، کوئی اگینسٹ کر کے بتائیں مجھے. کنگ کہہ رہا ہوں میں، کنگ، بادشاہ، پریزیڈنٹ کا جو ڈیموکریسی، ہر چیز سے جو پاور میں کوئی آدمی آتا ہے اس کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہے. میں بتا رہا ہوں اللہ نے فطرت بنائی ہے عورت کو رول کرنے کی. تو آپ خامہ کے آنکھیں دکھانا اپنی بیوی کو، اس نے رول کرنا ہی کرنا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ رول کرے گی لائف میں، ہمیشہ یاد ہے. جب تک کہ آیتیں سامنے لا کے اس کو ڈرا دو اور وہ خود بھی عمل کرے، نہیں اس کو ڈرا دو، نہیں ڈرے گی. جب تک دیکھ سلیمان علیہ السلام تھے ادھر، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا. اب 19 ہے، جب چیمٹی نے یہ کہا گھس جاؤ بلوں میں
تو سورہ نمبر 27 کی 19 میں فتبسم ضاحکا من قولہا، وہ مسکرائے اس کے قول سے، چیمٹی کے قول سے، اور پھر وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ وہ جو چیمٹی کا جو بول رہا ہوا سنا اس نے کہ وہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، تو وہ مسکرائے، اور پھر یہ اس کا قول سنا تو کہا اللہ تعالیٰ اے رب میرے، مجھے پرورش کر میری، جیسے میں شکر گزار کروں جو نعمت تو نے دی مجھ کو اور میرے والدین کو نعمت کیا، اور میں اچھے عمل یعنی صحیح عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے بھی داخل کر دے اپنی رحمت میں اور صحیح لوگوں کرنے والوں میں۔ یہ انہوں نے اس چیمٹی کو جب دیکھا یہ کہتے ہوئے کہ تم اپنے مساکین میں گھس جاؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں کرش کر دیں، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی اتنی بڑی پاور ہے یہ کہ میرے اوپوننٹ مارے جا رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، میرا اوپوننٹ مر جا رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلے، اتنی بڑی پاور ہے یہ، اور ان کو احساس بھی شعور بھی نہیں ہو کہ مر گئے، مطلب پاؤں کے نیچے آن کے دھس گئے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی پاور کا ذکر صرف چیمٹیوں سے نہیں ہے، یہ تو سمجھ لو وہ ملکہ سبا کو کہہ دیتا ہے ایسی فورس آؤں تم فیس نہیں کر سکتے، اور تم چھوٹا کر دوں میں تمہیں، چھوٹا صاغرون، صاغر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ تو یہ اللہ نے مثال چیمٹی سے کر کے بتایا کہ ہمارے لیے چیمٹی چھوٹی ہے تو پیغمبر کے لیے کیا چھوٹی۔ تو ملکہ سبا جو تھی اتنی پاورفل تھی، سب کچھ تھی، عرش عظیم تھا، لیکن کمپیئر ٹو سلیمان علیہ السلام اور اللہ کی بادشاہت کے کمپیریزن میں وہ چیمٹی سے بھی چھوٹی ہے۔ کوئی چیمٹی ماننے کو تیار نہیں ہے، چیمٹی ماننے کو عورتیں نہیں تیار، جب تک ملکہ سن رہی تھی بڑی خوش ہو رہی تھی، اب چیمٹی بن کے خوشی ہو رہی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاور کے آگے تو چیمٹی بن گئے تھے نا، کہنا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو ملکہ ہیں، سبا پوری دنیا کے رولرز ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں اس پہ تو سب خوش ہو رہی تھی، آپ ملکہ ہیں، رولرز ہیں، لیکن جب چیمٹی بنا دیا سلیمان علیہ السلام کے، اللہ کے رحمت کے آگے سلیمان چیمٹی جیسا مثال دے دی، چیمٹی کیا حیثیت بیچاری کی۔ اب اتنے دیکھیں، اب جہاں دنیا میں جائیں پوری حکومتیں چل رہی ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سب جو کام کر رہے ہیں نا حکومتوں میں اپنے آئین سے فالو کروا رہے ہیں جو بھی، مگر وہاں اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ کی روح نہیں ہے۔ چائنا دیکھیے کہاں پہنچ جائے الیکشن، وہ اپنی سائنس کی ترقیات میں روح نہیں ہے۔ تو یہ سمجھو بغیر روح کی کتنی پاورفل چیز ہو، لیکن اللہ کی آیت کی روح جب انٹر ہو جائے گی سب چمٹی چھوٹے چھوٹے، سب چمٹی چھوٹے ہو جائیں گے، چمٹی چھوٹے ہو جائیں گے، مار بھی ملے گا، ساخر چھوٹے ہو جائیں گے، سمجھ آپ۔ تو آخر میں انہوں نے دعا مانگی، سلیمان علیہ السلام نے ہمیشہ کے چیپٹر کلوز کر دیا۔ سورہ صاد 38-35 آیت، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے رب میری بخشش کر دے، وہب لی ملکا، اور مجھے دے بادشاہت، لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت دے جو بعد میں کسی بھی شخص کو نہ ملے، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے، وہاب ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چیپٹر کلوز کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسی بادشاہت مانگی کہ لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ تو اس وقت دنیا میں بادشاہت کس کی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی۔ اگر کوئی کوئن نظر آ جائے آپ کو، آپ کی بیگم کوئن ہو یا کوئی کوئن ہو، تو اس کو سلیمان سے بڑھوائیں، اپنے کو مت لائیں چھوٹے ٹوٹے پوٹے کو، پھینک دے گی ایک طرف۔ تو بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورتوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، ہر طرح کی سچویشن کو کر لے گی، لیکن سلیمان جب انہوں نے ایسی بادشاہت مانگی کہ تاکہ یہ کنٹرول میں نہیں آئیں گے ملکہ سبا، ملکہ سبا جو ہیں ان کے وہی چلتی رہے گی۔ کس کی حکومت ہے؟ شیطانوں کی، زینت بنایا ہوا ہے، سورج کی ہو رہی ہے، یہ جو سلسلہ چلتا رہے گا ورلڈ میں۔ اور یہ بھی بتا دیجیے دنیا میں عورتیں جو ہیں رولرز ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں، اس سے میں نے عکس کیا ہوا ہے، آپ مجھے بتا دیں عرش عظیم اللہ کا ہے اور اس سبا کا ہے، تو یہ عرش عظیم ختم نہیں ہو رہا نا۔ اور پھر بادشاہ سلیمان نے ایسی مانگ لی کہ اس کے بعد کوئی بادشاہت نہیں ہے، تو سلیمان کی بادشاہت چلے گی دنیا میں، اللہ کی بادشاہت، سلیمان کی بادشاہت، اور یہ ملکہ سبا، ان کا چلتا رہے گا ملا کے کام، یہ ہٹنے والا نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ کی ٹوٹل بادشاہت ہے، اس بادشاہت میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں،
آل عمران 3 کی 83 آیت کھولیں. دیکھیے 3 کی 83 میں لکھا افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا آپ اللہ کے دین کے علاوہ یہ ڈھونڈتے ہیں اسی کے لیے سبمٹرز ہیں، یہ مسلم ہیں، من فی السماواتی جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں، طوعا خوشی سے، وکرہن یا کرائیت کرتے ہوئے، الیہ یرجعون اسی کی طرف رجوع. یعنی اللہ نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں، کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اطاعت کر لے، خوشی سے کر لے، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ کراہیت کرتے ہوئے کر رہا ہوگا. کراہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، کراہیت پھر بھی وہی کرے گا، اور کوئی چیز نہیں کر سکتا آدمی. یا تو وہ سبمٹ کر لے اللہ تعالیٰ کو صحیح بات میں، اور اگر صحیح بھی نہیں کرے تو فرقان دوسری جو غلط بات وہ کر رہا ہوگا، مگر تابع اللہ کا ہی ہے. جیسے کہ ملکہ سبا کی جو حکمرانی تھی وہ اس سے نقصان ہو رہا ہوگا ان کو، شیطان گمراہ کر رہا ہے، زینت یہ سب گڑبڑ ہو رہی ہوئی، لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا کہ تم یہ نہیں کرو تو یہ کرو گے. تو دونوں چیزیں اللہ نے بتائی. تو ٹوٹل تو کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن جہاں پر حکومتیں بن جاتی ہیں اور قانون بن جاتے ہیں تو وہ اللہ کی اجازت سے بنے ہوئے ہیں. تو اگر آپ صحیح بات پر عمل نہیں کریں گے تو غلطی میں عمل کر رہے ہوں گے وہی غلط. تو اللہ کہتا ہے اللہ کے دین کے علاوہ تم کچھ اور دین ڈھونڈ رہے ہو. جو کوئی بھی ہے من فی السماواتی والارض، زمینوں پہ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس سے سبمٹ کیا ہوا ہے. طوعا مطلب خوشی سے کرا ہوا ہے، صحیح سمجھ کے، اور اگر نہیں کیا تو کرائیت ہو جائے گی. تو کرائیت میں بھی سبمٹ ہیں آپ. جو غلطیاں کر رہے ہیں دنیا میں، گمراہ ہو رہے ہیں، اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اسی طرح رجوع. آپ کے پاس آپشن ہے کہ میں صحیح کر لوں ورنہ غلط میں کرتا ہی رہوں گا، میں غلط ہی کرتا رہوں گا. یہ سمجھ لیں شیطان کو اللہ نے چھوڑ رکھا ہے تو وہ غلط کرواتا ہے، اور غلط کرنے سے تو وہ اللہ کا دین قائم ہے. وہ کہہ رہے تم خوشی سے کرو یا اس سے کرو مگر تابع رہو گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ کوئی اس سسٹم سے باہر نہیں جا سکتا. یا تو خوشی سے کر لے، ورنہ وہ اگر نہیں کرے گا تو وہ سمجھو غلط کام ہی کرتا رہے گا، اسی کے بھی تابع رہے گا. کہ اللہ نے یہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ پورا کور کیا ہوا ہے اس سے کہ خوشی سے کر لے یا غلط کرائیے سے کرے. تو اگر ڈس لائکنگ بھی ہو تب بھی اس کو کرنا پڑے گا. تو اسی طرح ملکہ سبا جو ہے وہ انڈر دا اللہ کے عرش کے نیچے ہی ہے وہ، مگر وہ کچھ اور کر رہی ہے، اس کا نقصان بھی اٹھا رہی ہوگی. جب تک وہ ادھر نہیں آتی، مسلم نہیں ہوتی تو وہ کرے گی وہ. اسی طرح ہم لوگ ہیں کہ ہم خوشی سے کر لیں یا اس کے ساتھ، مگر جو یہ سمجھو غلط کانسیپٹ کو ہٹانے کے لیے آپ کو فاؤنڈیشن ریبیلن کرنا پڑتا ہے. فاؤنڈیشن سے، دل کی تہ کی گہرائیوں سے آپ کو بغاوت کرنی پڑتی ہے.